بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجایا، اس کو چار چاند لگائے، دن رات محنت کی، انہی کا لخت جگر ہے حافظ نعمان۔ وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب حافظ نعمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ سامعین محترم، سید المرسلین کے دور کی انسانیت کا حال تاریخ آدم سے پوچھئے۔ یہ وہ دور تھا کہ پوری دنیا جہالت و لاعلمی میں پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ فضائے عالم جہالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں سے گھرا ہوا تھا اور گمراہی کی تاریکیوں نے اپنے پر کھول دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا بد نظامی کا شکار ہو کے رہ گئی تھی، اور جس خطہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث کیے گئے، وہاں کی تو یہ حالت تھی کہ پورا عرب بغض و کینہ و فساد کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی اور آنن فانن خون کی ندیاں بہنے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ خدا سے دور، وحدانیت سے بیگانہ، اپنے وجود سے نہ آشنا، تہذیب و تمدن سے نہ واقف، صحرائی جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے ہلاکت خیز زمانہ میں ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت تھی جو شمع ہدایت روشن کر کے، تاریکیوں کے دامن کو تار تار کر کے انسان کے دل و دماغ کو روشن و منور کر دے۔ چنانچہ ایسے ہلاکت خیز زمانہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کس نے صنم قدوں میں پیام خدا دیا، کس نے صنم قدوں میں پیام خدا دیا، آتش قدوں کو ابر کرم سے بجھا دیا، اسرار کائنات سے پردہ اٹھا دیا، اسرار کائنات سے پردہ اٹھا دیا، افسانہ جہاں کو حقیقت بنا دیا۔ سامعین محترم، یتیمی کے سائے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ دائی حلیمہ کی گود میں پلنے لگا۔ بچپن میں ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دادا اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ سہارا بھی چھین لیا جاتا ہے۔ بالآخر چچا کفیل بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں قدم رکھنے تک عام بچوں سے مختلف تھے۔ جوان ہوئے تو عرب کی غلط کاریوں سے دور رہے۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ وجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا، وجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا، نہیں ثانی کوئی اے رحمت للعالمین تیرا۔ پھر میری نظر قرآن کی طرف جاتی ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن آقا کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا۔ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا۔ قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا۔
قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ سراجا منیرا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو حیدر کرار بن گئے، خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس قدر جامعیت ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بادشاہ ایسا کہ پورا ملک جس کی مٹھی میں ہو، محتاج ایسا کہ مہینوں بھر جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، اور سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر آدمیوں کو لے کر ہزاروں کی فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے والوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا اور خدا کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔